بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ کتاب کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد۔ عزیز طلاب کرام، آج ہمارا سبق نمبر 3 ہے، جس میں ہم فوائد بعثت، مستقلات عقلیہ و غیر عقلیہ کا بیان در عبارت خواجہ نصیر الدین طوسی بیان کریں گے۔ یعنی ہم پہلے فوائد کا ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد مستقلات و غیر مستقلات کا بیان اور اس کی تائید، جو کہ فوائد بعثت میں سے ہے، اس فائدہ کا تفصیلی ذکر کریں گے۔ تو آئیے اپنے درس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا درس البعثۃ حسنۃ۔ خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بعثت حسن ہے۔ تو حسن بعثت کے ابحاث میں ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ حسن اور قبح کے بارے میں کتنے اقوال ہیں اور ان کے کیا کیا بحث ہو سکتی ہے۔ آج اسی چیز کا ادامہ دیتے ہوئے خواجہ فرماتے کہ بعثت حسن ہے، لیکن اس کے حسن ہونے کی بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ نحن ابناء الدلیل، ہم دلیل کے بیٹے ہیں، یعنی ہر بات کے لیے دلیل ہونی چاہیے، بغیر دلیل کے کوئی چیز قبول نہیں کرنا۔ تو جب دلیل کے بغیر، یہ قرآن کا بھی اصول ہے کہ قرآن فرماتا ہے کہ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو اپنے برہان، اپنے دلائل کو پیش کرو، لے کر آؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو کسی بھی بات کی سچائی اور حقیقت کو پرکھنے کے لیے، اس کی حقانیت کو دیکھنے کے لیے دلیل کو دیکھنا ہوگا، آیا وہ دلیل صحیح ہے یا دلیل صحیح نہیں ہے۔ تو جب تک دلیل صحیح نہ ہو، ہم اس چیز کو سچ اور حقیقت نہیں مان سکتے۔ تو اسی وجہ سے لام علت کے ذریعے سے یہ چیز شروع ہو رہی ہے کہ بعثت حسن ہے۔ دلیل کیا ہے بعثت کے حسن ہونے کی؟ تو فرماتے ہیں لِاشْتِمَالِهَا، کیونکہ یہ بعثت مشتمل ہے علی فوائدہ، بہت سارے فائدوں پر۔ بعثت کا ایک فائدہ نہیں بلکہ بہت سارے فوائد اس کے ہیں، تو ان فوائد کی بنا پر بعثت حسن ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آیا یہ فائدہ ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے یا اس کے بندوں کے لیے۔ تو اگر فائدہ، یعنی فائدہ کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کے ہونے سے کسی میں کسی چیز کا اضافہ ہو، اس نہج سے اضافہ ہو کہ اس سے اس کو نفع پہنچے، یعنی جو اس کے لیے باعث مسرت ہو، باعث کامیابی و ترقی ہو، ایسی چیز کے اضافے کو کیا کہیں گے؟ فائدہ کہیں گے۔ تو فائدہ ذات باری تعالیٰ، اب اس میں دو صورتیں ہیں کہ کسی بھی فعل، کسی بھی امر ہو یا نہیں ہو، اس میں جب آپ قائل ہو جاتے ہیں کہ اس فعل کے اندر فائدہ ہے، تو اس فائدے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا وہ فائدہ اللہ نے جو امر کیا اس کے اندر جو فائدہ ہے، یا وہ فائدہ خود ذات باری تعالیٰ کے لیے ہوگا، یا ذات باری تعالیٰ کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ وہ فائدہ اس کے عبد کے لیے ہوگا، بندوں کے لیے ہوگا، مخلوقات کے لیے ہوگا۔ ذات باری تعالیٰ کے لیے اس فائدہ کا ہونا درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں؟ کیونکہ اگر اللہ کے لیے کوئی چیز فائدہ ہو تو اس کا مطلب اللہ محتاج ہوگا فائدوں کی طرف، یعنی اپنے اس بندے کے ذریعے سے یہ کام کروا کے اللہ فائدہ حاصل کر رہا ہے، یعنی اللہ محتاج ہے فائدہ کے حصول میں اپنے بندوں کے افعال کے اوپر۔ یہ درست نہیں ہے۔
چاہے کہ بندوں کے اوپر محتاج ہو، اللہ تعالیٰ مطلق فائدے چاہے اپنے کام کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو، فائدے کی طرف اللہ کا محتاج ہونا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے بمعنی موجود، یعنی جو چیز موجود ہو، ہر موجود اور وجود کے اوپر اللہ تعالیٰ قدرت کلیہ رکھتی ہے۔ جب ذات باقی پروردگار کے ہاں جب قدرت کلیہ ہے تو اس قدرت قادر حکیم کے لیے فائدہ کے حصول میں کسی اور کی طرف احتیاج درست نہیں ہے، لہذا فائدہ کی طرف محتاج ہونے والی بات درست نہیں ہے اللہ کے بنسبت، لہذا فائدہ اللہ کے لیے ہونا صحیح نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے اندر احتیاج لازم آتے ہیں، جب محتاج ہو تو احتیاج لزوم نقص ہے۔ میں پانی پینے کے لیے کسی کی طرف محتاج ہوں، کھانے کے لیے کسی طرف محتاج ہوں، حصول علم میں کسی کی طرف محتاج ہوں، ہر چیز میں جس چیز میں میں محتاج ہوں وہ چیز میرے اندر نہیں ہے، نقص ہے، کمی ہے، اس کمی کی پورا کرنے کے لیے میں کسی کی طرف محتاج ہوں، تو یہ احتیاج نقص کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کامل، اللہ تعالیٰ ذات باری تعالیٰ حکیم، قادر کل، قادر مطلق ہے، عاجز نہیں ہے، ناقص نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے فائدہ نہیں ہے۔ اب فائدے کی دوسری صورت جو رہتی ہے وہ فائدہ ہوگا بندوں کے لیے۔ اب بندوں کے لیے جو فائدہ ہے تو آیا یہ فائدہ صرف اب بندوں کے لیے، اللہ کے لیے تو فائدہ ممکن نہیں ہوا۔ اب فائدے کی دو صورتیں، یا فائدہ بالکل ہی نہیں ہے یا فائدہ ہے۔ فائدہ بالکل نہ ہونا بھی صحیح نہیں ہے، یعنی کوئی ایک امر اللہ تعالی کسی چیز کا امر کرے لیکن اس شے کے اندر فائدہ بالکل نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ اگر وہ چیز بے فائدہ ہو تو اس صورت میں اپنے بندوں کو ایسی چیز کا امر دینا اللہ کو لازم ہے، یعنی بے فائدہ اور فضول چیز کا امر کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالی حکیم ہے، جب اللہ تعالی حکیم ہے تو اس سے ایسے امر اور ایسے نہیں کا سرزد ہونا ممکن نہیں ہے، لہذا فائدہ ہے، فائدہ اللہ کے لیے ممکن نہیں کیونکہ نقص لازم آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر کل ہے، عاجز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، محتاج نہیں ہے، غنی مطلق ہے، تو اس صورت میں فائدہ اللہ کے لیے ممکن نہیں ہوا۔ فائدہ بندوں کے لیے ہو، بالکل ہی فائدہ نہ ہو، یہ بھی درست نہیں ہے، لیکن فائدہ ہے۔ اب خواجہ کی عبارت کے لیے استعمال اعلی فوائدہ، فائدہ ہے تو اس فائدے سے مراد کیا ہے؟ فائدہ کی ثبوت کے اوپر بھی دلالت کر، یعنی فائدہ تو ہونی چاہیے، اگر فائدہ نہ ہو تو یہ فعل امر لغو ہوگا، لیکن فائدہ کس کے لیے ہے اس کا بیان نہیں ہے، اس کو مطلق رکھا ہے، لیکن اس کے اوپر اشارہ نیچے آنے والے عبارتوں کے ذریعے سے ہمیں مل رہا ہے۔ تو یہ فائدہ کس کے لیے ہے؟ عبد کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہر فعل، ہر امر جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے دیتا ہے وہ فوائد پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ فائدہ اس کے بندوں کے لیے ہے، خود ذات باری تعالیٰ کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح یعنی یہ مطلق فعل خداوندی کی بنسبت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فعل فائدے پر مشتمل ہوتا ہے، اور وہ فعل، وہ امر جو فوائد اس کے اندر موجود ہے وہ فوائد اس کے بندوں کے لیے ہوگا، ذات باری تعالیٰ کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہر امر میں اسی طرح یہاں پر بھی ہے، بعثت فعل خداوندی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو انجام دیا ہے، تو یہاں پر یہ بعثت امر میں سے نہیں ہے، بعثت امر نہیں ہے۔ ایک ہوتا امر یعنی اللہ تعالیٰ حکم دیتے بندوں کو فلان یہ کام تم کرو، اس فعل کے اندر کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا، لیکن وہ فعل بھی فائدے پر مشتمل ہوگا، لیکن وہ فعل، اس فعل میں بھی فائدہ اللہ کی ذات کے لیے نہیں بلکہ بندوں کے لیے ہوگا۔ اسی طرح بعثت یعنی مبعوث کرنا، انبیاء بھیجنا، یہ فعل بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، خود ذات باری تعالیٰ کا فعل ہے، لیکن اس فعل کے اندر بھی جو فوائد ہے وہ فائدہ ذات باری تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ اس کے بندوں کے لیے ہے۔ اب وہ فائدے کیا ہے؟ نیچے ذکر
فرماتے ہیں کہ معاودۃ العقل فیما یدل علیہ، پہلا فائدہ یہ ہے کہ بعثت کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بعثت معاود ہے، یعنی پشت پناہ ہے، مؤید ہے، تاکید کرتی ہے عقل کی فیما یدل علیہ، ان تمام چیزوں میں جن میں عقل دال ہے، یعنی یہ اشارہ ہے مستقلات عقلیہ کی طرف۔ یعنی دلائل عقلی کی دو قسم ہے، مستقلات عقلیہ وغیر مستقلات عقلیہ، یعنی اس میں تقسیم اس طرح سے کی جاتی ہے کہ معقولات کو دیکھ کر، عقل کو نہیں، خود معقولات کو دیکھ کر اسی تقسیم مستقلات عقلیہ و غیر مستقلات عقلیہ کی طرف کی جاتی ہے۔ مستقلات عقلیہ جہاں پر صغرا اور کبرا دونوں عقلی ہو اس کو مستقلات عقلیہ کہا جاتا ہے، لیکن غیر مستقلات عقلیہ ان عوامر کو کہا جاتا ہے جہاں پر صغرا اور کبرا دونوں عقلی نہ ہو بلکہ کم از کم ایک شرعی ہو یا دونوں شرعی ہو، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مستقلات، یعنی جن میں سے ایک عقلی ہو ایک شرعی ہو تو ہم اس کو غیر مستقلات کہیں گے، دونوں شرعی ہو تو اس کو ہم شرعی ہی کہیں گے۔ تو وہ تو عقلی سے نکل گیا، وہ تو معقولات کے بحث میں نہیں ہے، لیکن معقولات میں دونوں اگر دونوں مقدمہ عقلی ہو تو اس کو مستقلات عقلیہ، دونوں میں سے ایک ہو تو اس صورت میں غیر مستقلات عقلیہ کہا جاتا ہے۔ اب مستقلات عقلیہ بہت ساری چیزیں، مستقلات عقلیہ میں سے ایک وجود ذات باری تعالی کا ثبوت، صفات خداوندی کا ثبوت، حسن احسان، قبح ظلم، اس کے علاوہ بہت سارے ایسے عوامر اور چیزیں ہیں کہ جن میں عقل مستقلاً ان کے حسن ہونے کا، اچھا ہونے کا امر کرتا ہے۔ قبح ظلم، اس میں عقل ڈائریکٹ حکم لگاتی ہے کہ یہاں پر یہ چیز قبیح ہے، تو لہٰذا ان چیزوں میں جہاں پر عقل مستقلاً حکم لگاتی ہے، شریعت اور بعثت کا فائدہ ہے کہ بعثت آ کر کہتی ہے کہ عقل جو امر دے رہی ہے، عقل جو حکم دے رہی ہے وہ حکم صحیح ہے، شریعت اس کی تائید میں آئے گی، کبھی بھی اپوزٹ میں نہیں جائے گی۔ تو یہ ہو گیا فائدہ نمبر ایک۔ جیسے کہ وجود باری تعالی کہتے ہیں کہ یہ کائنات، انسان، وجود کی دو قسم، ممکن الوجود یا واجب الوجود، یعنی کائنات میں وجود کی دو قسم ہیں، یا واجب الوجود یا ممکن الوجود۔ ہم تمام انسان ممکن الوجود ہے۔ ممکن الوجود کسے کہتے ہیں؟ یعنی تمام انسان ہم متغیر پذیر ہے، ہمارے اندر تغیر آتی رہتی ہے، تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے، یعنی ہم پہلے وجود میں ہی نہیں تھے، پھر وجود میں آ گئے، جب وجود میں آ گئے تو بچپن، پھر لڑکپن، پھر نوجوانی، پھر جوانی، پھر بوڑھاپا، اڈیر عمر، پھر بوڑھاپا، ان سارے مراحل سے جن سے کوئی انسان گزرتا ہے تو یہ سارے اس کے اندر تغیر ہے، اس کی دن رات یہ تغیر پذیر ہے انسان۔ اسی طرح ساری کائنات میں آپ جس چیز میں دیکھیں گے ہر چیز کے اندر چینجنگ اور تبدیلی آ رہی ہے، تو یہ جو تبدیلی واقع ہو رہی ہے یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ یہ انسان حادث ہے، قدیم نہیں ہے۔ جب انسان حادث ہو، یہ سارے ہم کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ مستقلات عقلیہ کی ہم مثال دے رہے ہیں، فیما یدل علیہ، العقل فیما یدل علیہ کی مثال دے رہے ہیں۔ تو اس میں جب انسان حادث ہے اور اپنے وجود میں غیر کے طرف، ہر وہ چیز جو ممکن وجود ہے، ضروری ہے کہ اینتہی الی ما بالغیر، کسی غیر کی طرف جو کہ اصلی ہو، کسی ایسے غیر کی طرف منتہی ہونا چاہیے جو کہ اصلی ہو۔ یہ عقلی قاعدہ ہے۔ جب عقل یہ کہتے ہیں کہ ہر متغیر پذیر چیز حادث ہے اور حادث خود بخود وجود میں نہیں آ سکتے، یعنی ہر معلول کے علت چاہیے، بھی قاعدہ عقلی ہے۔ جب ان قواعد عقلی کو ہم جمع کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ انسان کو وجود دینے والا کوئی نہ کوئی ہے، اور وہ کوئی نہ کوئی کون ہوگا؟ ایک ایسی ذات ہونی چاہیے جو خود واجب الوجود ہو، خود اپنی وجود کسی اور سے اس نے نہ لیا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر
وہ خود اپنی وجود کسی اور سے لی ہو اور اس نے اپنے وجود کسی اور سے لی، اس طرح جائیں گے تو یہ تسلسل ہوگا، غیر منتہی ہوگا، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے قاعدہ عقلی کی بنا پر۔ یا آپ اور مجھے اس چیز کو ماننا پڑے گا کہ اگر یہ کہے کہ ہمیں اس نے پیدا کیا، اس کو پھر اس نے پیدا کیا، یعنی اسی دائرے کے اندر گھومتا رہے، تو یہ ملازمہ کیا ہوگا؟ دور ہوگا، تو یہ دور بھی صحیح نہیں ہے، دور صحیح نہیں ہوگا۔ تو لہذا یا لازمہ دور بنے گا یا لازمہ تسلسل بنے گا۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ انسان جو موجود ہے، یہ انسان اپنی وجود میں غیر کی طرف محتاج ہے کہ ایسے غیر ہونا چاہیے جو خود واجب الوجود ہو اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ قاعدہ عقلی کے ذریعے سے آپ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور دلیل ہیں، اب ان میں سے سادہ سا اگر دلیل اس چیز کو رکھے کہ انسان ہر معلول علت کی طرف محتاج ہے، جیسے کہ انسان معلول ہے، باقی سارے مخلوقات معلول ہے، تو لہذا ان تمام چیزوں کے لیے ایک علت چاہیے، وہ علت کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری برہان نظم ہی دیکھے، یہ بھی دلائل عقلی میں سے برہان نظم کہ کائنات اتنا منظم اور بہترین کائنات کہ ایک چھوٹی سی حال میں چھوٹے سے پارٹی مینیج کرنے کے لیے ایک انسان کو بہت سارے لوگوں کو اس کے اندر کارکردگی دکھانا پڑتا ہے، منظم ہونا پڑتا ہے، ٹھیک ہو گیا، لیکن اتنی بڑی کائنات بغیر کسی ناظم کے منظم رہنا ممکن نہیں ہے۔ لہذا اس کائنات کا نظم ہی اشارہ ہے اس چیز کے طرف کہ ایک حکیم اور قادر مطلق ذات ہے کہ جس نے اس کو منظم رکھا ہو، اور وہ ذات کون ہو سکتی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو اس کے علاوہ بہت سارے اور ادلہ عقلیہ ہے جو کہ دال ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر۔ لیکن بعثت کا فائدہ کیا ہے؟ بعثت کا فائدہ ہے کہ بعثت مؤید ہے ان چیزوں میں دلائل عقلی کے طرح۔ یہ قاعدہ عقلی یعنی وجود باری تعالیٰ جس کے اوپر مستقلات عقلی ہے، یعنی اس کے صغرا کبرا دونوں عقلی ہے، اور یہ دال ہے وجود باری تعالیٰ پر۔ اس میں بھی بعثت معید ہے، واستفادۃ الحکم فیما لا يدل علیہ، اور ان چیزوں میں بھی بعثت معید ہوگا عقل کے کہ جہاں پر شریعت دال یعنی عقل دال ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ شریعت کے اندر بہت ساری ایسے چیزیں بیان کی گئی جن تک عقل کی رسائی نہیں ہے، کیونکہ شریعت ایک عام امر ہے، یہ عقل سے بھی وسیع تر شے ہے۔ شریعت کے اندر انسان کے ناخون کاٹنے سے لے کر بال کاٹنے سے لے کر تمام زائد مواد کے جسم سے صفائی، ان کے طور و طریقے، نماز ان کے طور و طریقے، ان کے فوائد، بہت ساری ایسی چیز، یعنی ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف جو ہم کہتے ہیں کہ شریعت انسان کی پوری زندگی کا ایک نمونہ، یعنی اس کے لیے ضابطۂ حیات ہے شریعت۔ یعنی انسان ہر وہ چیز جس میں روحانی پہلو، جسمانی پہلو، ہر لحاظ سے شریعت انسان کی تمام ضروریات کو پوری کرتی ہے، لیکن عقل کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ تو لہذا جہاں پر عقل سے استفادہ نہ ہو، جہاں پر عقل دنگ رہ جائے، جہاں پر عقل کچھ کہہ نہ سکے، وہاں پر بھی شریعت کیا ہوتی ہے؟ دال ہے۔ شریعت انسان کی رہنمائی کرتی ہے، یعنی جہاں پر عقل کچھ تو کہے، یہاں پر کوئی قاعدہ تو ہونی چاہیے، انسان کے لیے نظام میں زندگی، نظام میں حکومت ہونی چاہیے، لیکن اتنے حد تک ڈال کر اس سے آگے عقل بڑھ نہ سکے، تو شریعت معاذت ہو گئی یہاں پر عقل کی، اور کہے گی کہ یہاں پر قاعدہ اس طرح سے ہونے چاہیے، اور اس کے لیے نمونہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت سے، انبیاء علیہ السلام کی زندگی سے، قرآن سے پیش ہوگی۔ تو لہذا شریعت مؤید ہے، البعثۃ حسنۃ، بعثت حسن ہے لاجتماعها، کیونکہ یہ بعثت مشتمل ہے علی فوائد، بہت سارے فائدوں پر۔ پہلا فائدہ کا معاضدۃ العقل فیما یدل علیہ، ان چیزوں میں مؤید عقل ہوگا جہاں پر عقل دال ہے مستقلان، یعنی مستقلات عقلیہ میں بھی شریعت عقل کی تائید کرتے ہیں۔ واستفادۃ الحکم فیما لا یدل علیہ، اور شریعت اور بعثت کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ استفادہ حکم کرتی ہے، حکم بیان کرتی ہے ان چیزوں میں جہاں پر عقل دال نہیں، عقل کے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو لہٰذا عقل کا دائرہ کار کمزور،
عقل کا دائرہ کار احاطہ کم ہے، جبکہ شریعت کا اور بعثت کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ لہٰذا شریعت کی جو فوائد ہے وہ انسان اپنے عقل، اپنے علمی ترقی، باقی چیزوں کی ضرورت سے اس کا حصول ممکن نہیں ہے۔ یہ ہو گیا فائدہ 2۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔